السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک رات بادشاہ اور بیربل بھیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ دونوں کا گزر ایک حجام کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ حجام جھونپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اکبر نے اس سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ کہ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ حجام نے فوراً جواب دیا، ہمارے اکبر بادشاہ کے راج میں ہر طرف امن، چین اور خوشحالی ہے۔ لوگ عیش سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر دن عید ہے، ہر رات دیوالی۔ بادشاہ اکبر اور بیربل حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کر اکبر نے بیربل سے فخریہ لہجے میں کہا، دیکھا تم نے، ہماری سلطنت میں رعایا کتنی خوش ہے۔ بیربل نے عرض کیا، بے شک جہاں پناہ آپ کا اقبال بلند ہے۔ چند روز بعد پھر ایک رات دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا۔ اکبر نے حجام سے پوچھ لیا، کیسے ہو بھائی؟ حجام نے چھوٹتے ہی کہا، کیا حال پوچھتے ہو بھائی، ہر طرف تباہی بربادی ہے۔ اکبر کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے۔ ستیہ ناش ہو اس منحوس بادشاہ کا۔ یہ سن کر اکبر حیران رہ گیا۔ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا؟ اکبر نے حجام سے پوچھنا چاہا کہ لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ بادشاہ اور اس کے وزیر کو برا بھلا کہتا رہا اور اکبر کا سوال سنتا ہی نہ تھا۔ اب بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں بیربل سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص چند ہی روز میں ہمارے خلاف ہو گیا؟ بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا، اس میں 10 اشرفیاں ہیں۔ میں نے 2 روز پہلے اس کی جھونپڑی سے اسے چوری کروا لیا تھا۔ جب تک اس کی جھونپڑی میں مال تھا، اسے بادشاہ اور حکومت سب اچھا لگتا تھا اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا۔ جب اس کی دولت لٹ گئی تو اسے شدید رنج ہوا اور اس غم میں اسے سارے لوگ تباہ حال اور برباد نظر آتے ہیں۔ اکبر اس کی بات سن کر چونکا۔ بیربل نے مزید کہا، جہان پناہ، اس سے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کو دوسروں کی خوشحالی سمجھ لیتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، سب کے اپنے مسائل اور دکھ سکھ ہیں جنہیں وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ درد جسے ہوتا ہے وہی اس کی شدت کا حقیقی احساس کر سکتا ہے۔